پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام احکام القرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بیان کردہ احکام پر تفصیلی بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر بیان کیے انہیں اجتماعی طور پہ مجتمع کر کے بیان کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ ابھی جو ہمارا پچھلے لیکچر میں سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا وہ حدود اور قصاص کے موضوع پر تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ حد اس سزا کا نام ہوتا ہے، اس سزا کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور اس میں بندوں کو تغیر و تبدل کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ یا من جانب رسول مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ جس کو سزا دینے کا دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، کوئی کسی بھی لحاظ سے حاکم ہے، وہ اپنی حکمت سے کوئی سزا کسی اپنے ماتحت کے لیے مقرر کر لیتا ہے، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ اور اس میں کمی بیشی کا، تغیر و تبدل کا، کمی زیادتی کا بالکل امکان بھی ہے، اور شریعت نے اس سے کوئی منع نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی جاننا ضروری ہوگا کہ حد کیا ہے، قصاص کیا ہے۔ اگر احادیث کریمہ میں کسی موقع پر یا صحابہ کرام کے افعال میں کسی سزا کو ذکر کیا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حد میں سے ہی ہو، بلکہ یہ تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا یہ حد ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بہت سے فیصلے کیے اور کچھ ان کے فیصلے یا کچھ جو سزاؤں کا نفاذ تھا وہ تعزیراً تھا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی سزا مقرر کی گئی ہم اسے حد کا نام دے کر یہ سمجھیں کہ شاید اس فعل کے ساتھ یہ سزا مخصوص ہو گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہت ساری سزائیں ایسی بھی مقرر کی ہیں کہ جن کا حد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بعض کو جلا دینا بھی ثابت ہے، جیسے کہ بعضوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین تھے، آپ نے انہیں اس فاسد عقیدے سے منع کیا اور بہت سمجھایا، لیکن جب نہیں مانے تو ان کو پھر آپ نے جلا دینا ہی مناسب سمجھا تو ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ آگ میں ڈالنا کو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حد تھی، یہ تو ایک تعزیراً سزا تھی، اور اس زمانے میں جبکہ فتنے بہت ہی زیادہ نمودار ہو چکے تھے اس سخت ترین سزا کا مقرر کرنا ہی افضل اور اولا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کس جرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی سزا بطور حد مقرر فرمائی ہے۔ ہم نے زنا کی تعریف آپ کو بتائی تھی اور زنا کی ممانعت پر ہمارا کلام اور بیان ہوا تھا۔ آج اس کی سزا کے بارے میں انشاءاللہ کلام کریں گے۔ زنا کی سزا شروع اسلام میں عورتوں کے حق میں تو یہ تھی کہ ان کو گھر میں مقید کر دیا جائے، شادی شدہ عورتوں کے بارے میں یہ تھی کہ گھر میں مقید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ انتقال کر جائیں، اور شادی شدہ مردوں کو یا اسی طرح غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت ان کے لیے فقط ڈانٹ ڈپٹ تھی، لیکن ان کے لیے کوئی باقاعدہ اتنی بڑی سزا مقرر نہیں تھی۔ چنانچہ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو تم میں سے، یعنی تمہاری وہ عورتیں جو کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اس سے مراد زنا ہی ہے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ طلب کرو ان عورتوں کے خلاف اپنے میں سے 4 گواہ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر یہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان تک موت آ پہنچے، آؤ یا يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اشارہ فرما دیا کہ ان کے لیے عنقریب کوئی اور راستہ نکلنے والا ہے۔ یہ شروع اسلام کی سزا تھی، اور راستہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی آئے گا۔
اور آگے شاہ فرمایا کہ واللذان یأتیانھا منکم، اور تم میں سے جو دو اس معاملے کو کریں، یہ غیر شادی شدہ کا بیان شروع ہوا، فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ مفسرین نے فرمایا کہ اذیت پہنچانے سے مراد ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے اذیت ہے کہ ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں، شرم و حیا کا احساس دلائیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان سے اعراض کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں زنا کی شادی شدہ عورتوں کے لیے سزا یہ مقرر کی گئی کہ ساری زندگی گھر میں مقید رہیں گی، اور باقی کے لیے سزا تھی ڈانٹ ڈپٹ، نرم حکم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یا پھر ان کو مقید کرو یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ اب وہ راستہ جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3199۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے احکام لو، مجھ سے احکام اخذ کرو۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے ایک راستہ نکال دیا۔ اب وہ راستہ کیا نکالا؟ فرمایا البکر بالبکر جلد مئۃ ونفی سنۃ، کہ اگر غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کا مرتکب ہو تو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ، اور اگر شادی شدہ مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ یہ فعل کرتے ہیں تو 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے۔ تو یہ ایک حدیث، چونکہ اس میں جعل اللہ لہن سبیلا کے الفاظ تھے تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی۔ اس میں احناف کے نزدیک دیگر دلائل ابھی آگے آ بھی جائیں گے۔ ویسے تو حکم غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت کے لیے دو سزائیں مقرر کی، ایک تو 100 کوڑے اور دوسرا ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ انہیں صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطنی کا حکم ارشاد فرمایا وہ بطور حد نہیں ہے بلکہ بطور تعزیر سیاستاً یا حکمتاً ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس وقت حاکم اسلام ہوگا بطور حد 100 کوڑے تو لگائے گا۔ اب اگر وہ یہ آگے دیکھے کہ یہ گناہ سے تائب ہو جائیں گے تو اتنی ہی سزا کافی ہے، اور اگر کوئی عادی زانی ہے کہ کوڑے پہلے بھی کھا چکے ہیں اور باز نہیں آتے تو مزید سزا میں اضافہ کر کے وہ ان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کرے گا۔ اور رجم کا معاملہ جو تھا وہ دیگر احادیث کریمہ سے یہ حکم، یعنی جو رجم کے ساتھ 100 کوڑے ہیں، یہاں پہ بھی رجم شادی شدہ کے لیے 2 سزائیں ہیں، گویا کہ 100 کوڑے مارو پھر رجم کر دو۔ لیکن دیگر کثیر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اشخاص کے لیے فقط رجم کا حکم دیا ہے، کوڑوں کا نہیں۔ لہذا عند الاحناف غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے گا تو فقط 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ مرد و عورت کریں اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کیا ہے اور گواہوں کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے بھی آگے کلام ہوگا تو ان کے لیے رجم کی سزا ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، یہ رجم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ نیا حکم آنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ نکالے، وہ راستہ بتا دیا کہ اب قیامت تک یہ حکم جاری و ساری ہوگا۔ خود قرآن عظیم میں دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا بیان فرمائی کہ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، تم ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب قرآن عظیم میں صرف 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی۔ ابھی جو میں نے اوپر حدیث بیان کی یہ حدیث خبر واحد ہے، اور یہ قاعدہ ہے خبر واحد کا مطلب جس حدیث کو بیان کرنے والا فقط ایک راوی ہو، اور یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ خبر واحد سے قرآن پاک کے حکم میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں اگرچہ نبی کریم نے بیان فرمایا تھا کہ غیر شادی شدہ مرد عورت کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کی جلا وطنی، لیکن چونکہ قرآن عظیم میں صرف 100 کوڑوں کا تذکرہ ہے تو معلوم ہوا، اسی لیے احناف نے یہ تعویل کی
کہ اس کا مطلب ہے کہ جلا وطنی کا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا وہ بطور حد نہیں ہے بلکہ بطور حکمت ہے، بطور سیاست ہے، تعزیراً سرکار نے حکم فرمایا اور اس کو حاکم اسلام یا قاضی کے ثواب دید پر رکھ دیا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کوڑے لگانے کے بعد بھی کہ اس کو مزید سزا دی جائے تاکہ یہ گناہ سے بچے اور اس میں توبہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیں، ورنہ قرآن کے حکم کے مطابق 100 کوڑے سزا ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور شادی شدہ زانی مرد و عورت کی سزا سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اس میں ضمناً حاصل ہوتی ہے، صراحتاً حکم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ صراحتاً کے بارے میں بھی ہم کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب اللہ میں سے حصہ عطا کیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اس کتاب اللہ کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہود وہ ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ توریت میں موجود اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرو تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول دیکھیے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول کے سلسلے میں 3-4 اقوال ذکر کیے، جن میں سے پہلا قوی قول ہے اور یہ ایک روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں سے ایک مرد اور عورت نے باہم زنا کیا اور یہ دونوں شریف القوم میں سے تھے، اور ان کی کتاب میں یعنی توریت میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب ان یہود کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہم یہ شریف القوم جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سب کے سامنے سرعام رجم کریں، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، مشہور تو ہیں کہ یہ نبی ہیں اور آپس میں لوگ جانتے بھی تھے کہ نبی ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ رجم کے علاوہ کوئی ہلکا حکم بیان کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ جی ان کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں حکم بنایا، فیصلہ کرنے والا، اور یہ آ کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان توریت ہوگی، تم توریت لے کر آؤ، اور پھر فرمایا یہ بتاؤ تمہاری توریت میں رجم کا حکم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک عالم کو بلاتے ہیں، تو عبداللہ بن سوریہ ان کا ایک بڑا عالم تھا، اس کو بلایا، سرکار نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اس میں کیا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بس رجم کا حکم نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گھماتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پڑھ کے سناؤ، تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ لیا اس طرح اور اوپر نیچے کا پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور ایمان لا چکے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ذرا اس کا ہاتھ ہٹوائیں اور کہیں کہ اب پڑھو، یہ تجاوز کر رہا ہے اس سے جو رجم کی آیت ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ ہٹاؤ اور پڑھو، سرکار نے حکم دیا، اس نے ہاتھ ہٹا کے جب پڑھا تو وہ رجم کی سزا تھی اس میں، تو سرکار نے حکم فرمایا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ تو پھر یہود اس پر بہت شدید ناراض ہوئے اور اظہار غضب کیا، تو اس پر یہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جنہیں کتاب اللہ میں سے حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو پھر یہ اس سے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور یہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کے حکم کے مطابق ان کے لیے فیصلہ فرمایا، اور آگے بھی آ رہا ہے کہ اور بھی سرکار نے ایسے خود مسلمانوں کے لیے فیصلے فرمائے، اور جب ایک اللہ کے نبی ماقبل کسی کتاب کے حکم کو باقی رکھیں تو وہ ماقبل کتاب کا حکم نہیں کہلاتا بلکہ اس موجودہ نبی کی شریعت کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حکم کے مطابق اب شادی شدہ مرد و عورت کو اگر سزا دینا مقصود ہوگی، ان کا زنا کا ثبوت ہو جائے تو دونوں کو رجم کیا جائے گا۔
خود حدیث مبارکہ میں دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4326، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بھی یہود کے بارے میں، پھر مسلمان کے بارے میں ایک آئے گی انشاءاللہ روایت۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا منہ کالا کر دیا گیا تھا کوئلے سے، اور اسے کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بڑوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے زنا کی حد جاری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی حد پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا اپنے علماء میں سے کسی شخص کو بلاؤ۔ وہ شخص آیا، اب اس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ شخص آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل فرمایا، کہ کیا تم اپنی کتاب میں زنا کی یہی حد پاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، اور کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دے چکے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ چیز نہ بتاتا، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہمارے توریت میں شادی شدہ زانی مرد عورت کی سزا رجم ہے۔ اور پھر اس نے یہ وجہ بتائی کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ کثیر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے اشراف زنا کرتے تھے، یعنی جو بڑے لوگ مالدار صاحب منصب زنا کرتے تھے، تو جب ہم کسی شریف کو پکڑ لیتے تھے، یعنی شریف القوم کو، تو ہم اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی کمزور قوم کا شخص ہماری گرفت میں آتا تھا تو ہم اسے سزا دیا کرتے تھے، یعنی حد جاری کر دیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہمیں ایک ایسی سزا مقرر کر لیں جو بڑوں اور چھوٹوں سب کے لیے ہو۔ تو ہم نے پھر یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس کا منہ کالا کریں گے اور کوڑے لگائیں گے، اور یہ ہم نے رجم کی جگہ اس چیز کو قائم کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم اے اللہ انی اول من احیا امرک، میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیرے اس حکم کو زندہ کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا اذا اماتوہ فامر بہ، اور جب وہ حکم کہ جس کو انہوں نے مردہ کر دیا تھا، فامر بہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے حکم فرمایا باقاعدہ، فرجم، تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ تو اس جملے کو دیکھیے، سرکار نے فرمایا کہ انی اول من احیا امرک اذ اماتوہ، اے اللہ تعالیٰ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تیرے اس حکم کو جس کو انہوں نے مردہ کر دیا وہ زندہ کرے گا۔ تو گویا کہ سرکار نے اس کو زندہ کیا اور رجم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مسلم ہی کی روایت ہے جس سے اور زیادہ وضاحت ہوگی کہ واقعی اس کی سزا زانی مرد و عورت کے زنا کی سزا رجم ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 4305، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب میں جو کچھ نازل کیا گیا اس میں آیت رجم بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آپ اسے قرآن میں تلاوت کرنے کی غرض سے موجود نہ رکھیں۔ تو سرکار نے گویا کہ اس کو درج نہیں فرمایا، تو اس کو ہم یوں کہیں گے یہ منسوخ التلاوت آیت تھی، لیکن منسوخ الحکم نہیں تھی۔ اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہا، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم قول ہے کہ میں صرف اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگوں پہ ایک طویل زمانہ گزرے اور وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور پھر یہ کہیں کہ جی ہم نے تو قرآن میں رجم کی سزا کوئی نہیں پایا۔ ہم نے خود اس آیت کو پڑھا بھی ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے، اور اس کے مطابق رجم کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ چنانچہ اب وہ دیکھیں آیت کون سی ہے، سنن کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 211۔ کثیر بن صلت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور آپ یہ ایک آیت کی تلاوت فرماتے تھے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جب شیخ اور شیخہ، ویسے شیخ کا معنی بوڑھا ہوتا ہے کہ بوڑھا اور بوڑھی، لیکن ہم نے اس سے مراد یہاں کیا لیا ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، یہ مراد ہے۔
کہ جب یہ دونوں آپس میں زنا کر لیں تو تم ان دونوں کو رجم کر دو. یہ اللہ نے حکم نازل فرمایا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہے کہ یہ آیت ہے تو اس کو مصحف میں کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو اب آپس میں صحابہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. تو کہتے ہیں کہ ہم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں تمہاری تشفی کر دوں گا. اور کس طرح؟ فرمایا کہ وہ اس طریقے سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اس آیت کا ذکر کر کے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ اس کو کیوں نہیں درج فرماتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آیت رجم ہے، اس کو قرآن میں درج کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا استطیع ذاک، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا اختیار نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی سے ہر چیز کو قرآن کے اندر درج کروں. گویا کہ اللہ کا حکم ہی یہ ہے کہ آیت تو نازل ہوئی لیکن اللہ کی طرف سے مجھے منع کر دیا گیا کہ اس آیت کو قرآن میں درج نہ کیا جائے. لیکن اس کے مطابق سرکار فیصلہ کرتے رہے. تو لازم جب فیصلہ کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسوخ التلاوت ضرور ہے لیکن منسوخ الحکم نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب صفا کو لکھایا رسول نے. چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فی ھذا وما قبلہ دلالۃ علی ان آیۃ الرجم حکمها ثابت وتلاوتها منسوخۃ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور ہم نے جو پہلے حدیث نقل کی ہے اس بات پر دلالت ہے کہ آیت رجم اس کا حکم ثابت ہے لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اور پھر ارشاد فرمائے کہ وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں میں نے کسی اختلاف کو آج تک نہیں جانا. یعنی بالاتفاق علماء ائمہ اربعہ اس پہ متفق رہے، صحابہ کرام متفق رہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا. تو یہ میں نے تفصیل اس لیے زیادہ عرض کی کہ اس میں بعض اوقات اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو رجم کا ذکر ہی اللہ نے نہیں فرمایا، صرف 100 کوڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو اس پوری تفصیل کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے کمارے مرد اور کماری عورت کی سزا تو قرآن عظیم میں بیان کر دی، لیکن شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کے بارے میں آیت کو نازل تو فرمایا لیکن قرآن میں درج کرنے سے منع فرمایا، لیکن اس کے حکم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. چنانچہ اب دیکھیں اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مرد و عورت کو رجم کیا جائے گا جبکہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک سے ثبوت ہو جائے. نمبر 1 گواہ قائم ہو جائے، یا نمبر 2 عورت حاملہ ہو، یا نمبر 3 وہ اپنی زبان سے اقرار کر لیں. تو زنا کے ثبوت کے یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جو آپ نے تذکرہ فرمایا. اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں تاکہ اس بارے میں معرفت حاصل ہو. تو اس کے 3 طریقے ذکر کیے. ان میں پہلا ہے گواہ. زنا کے گواہوں کی 7 شرائط ہیں. یہ 7 شرطیں جمع ہوں گی تو پھر ان کی گواہی معتبر ہے اور ان کی اس گواہی پر رجم کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا، یا کوڑے لگائے جائیں گے ورنہ نہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ 4 گواہ ہونے چاہیے. 1-2 کی گواہی نہیں چلے گی بلکہ 4 گواہ. دوسرا تمام کے تمام مرد ہوں، اس میں عورت کی گواہی معتبر نہیں. تیسرا آزاد ہوں، غلام کی گواہی نہیں لی جائے گی. چوتھا عادل ہوں. عادل کا مطلب کہ جن کا ظاہر مکمل شریعت کے موافق ہو، اور پھر جب وہ قاضی کے سامنے آئے گا قاضی جرح کر کے اس کے دیگر خانگی معاملات یا اس کے دوستوں کے درمیان کے معاملات بھی دیکھے گا کہ یہ کہیں پر فسق و فجور میں مبتلا تو نہیں ہے. اس طریقے سے اس کے ظاہر اور باطن کی تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو گواہی کا موقع دیا جائے گا کہ ہاں اب تم اس زنا کی گواہی دے سکتے ہو. تو عادل شخص درکار ہے. 5واں مسلمان ہونا، اس میں کافر کی گواہی معتبر نہیں. 6 زنا کی صحیح کیفیت کا بیان. اس سے معلوم کیا جائے گا کہ تم نے جو کچھ دیکھا اس کو بعینی بیان کرو، کیا دیکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ خالی زن کے ذریعے بتا رہا ہو. مثال کے طور پہ 3 گواہوں نے کیفیت بتائی کہ ہم نے یوں زنا ہوتے دیکھا، چوتھے نے کہا کہ ہاں میں نے ان دونوں کو کمرے میں جاتے ہوئے ضرور دیکھا تھا.
اتنی میں گواہی دیتا ہوں. تو خالی کمرے میں جاتے ہوئے کسی کو دیکھنا یہ کوئی زنا کے تحقق کی دلیل تو نہیں ہے کہ زنا ثابت بھی ہوگا، لہذا پھر اس کی گواہی معتبر نہیں. زنا کی جو کیفیت انہوں نے دیکھی وہ کیفیت بیان کرنی ہوگی، اور واقعی وہ زنا کی کیفیت بھی ہو تو قاضی اس کو قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. اور ساتواں یہ کہ ان تمام گواہوں کا ایک ساتھ حاضر ہونا. اگر اس طرح ہوا کہ 3 پہلے آ گئے اور چوتھا غائب رہا، چاہے اس نے بعد میں آ کے گواہی دی ہو نہیں، چاروں کے چاروں ایک ساتھ موجود ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ زنا کا ایک معاملہ آیا، 3 گواہ آ گئے، چوتھا غائب. تو انہوں نے کہا جی وہ چوتھا کہیں گیا ہوا ہے. آپ نے ان تینوں کے اوپر حد قذف جاری فرما دی، یعنی چاروں کا ایک ساتھ آنا. اس میں آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ شریعت کا مزاج یہ نظر آتا ہے کہ حد الامکان حد جاری نہ ہو. اتنی سخت شرائط رکھی گئی ہیں کہ حد کا اجرا ہی نہ ہو، اور نہ تو کوئی جھوٹا الزام کسی پر لگا سکے. اگر حد ثابت کرنا بہت آسان ہوتا، اس کا ثبوت بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا، تو کوئی بھی جلدی سے کسی پر بھی الزام لگا کر گواہی پیش کر دیتا. لیکن سخت رکھا، اس سے الزامات سے بچا لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رجم ہو یا کوڑے، چونکہ اعلانیہ کا حکم ہے، تو اس کے بعد انسان کی عزت نفس کتنی مجروح ہوگی. اور یقینی سی بات ہے کہ وہ کم از کم اس علاقے میں دوبارہ سر اٹھا کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ذلت میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اس پستی تک پہنچانے سے بچانے کے لیے شریعت نے اتنے سخت شرائط رکھی ہیں. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مذہب اسلام تو بڑا سخت مذہب ہے کہ دیکھو جی کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ پتھر مارنے کی نوبت اس وقت آئے گی پہلے زنا کا تحقق ہوگا، اور زنا کا تحقق کتنا شریعت نے مشکل رکھا ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سخت سزائیں مقرر نہ کی جائیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ برائی عام ہوگی. اور پھر ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جتنی بھی ہمارے دل میں جو نرم جذبات پیدا ہو رہے ہیں، یہ رحمت پیدا ہو رہی ہے، ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، ہماری زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، یہ ہمدردی اور رحمت بھی اسی رب کی پیدا کردہ ہے. تو جب وہ ارحم الراحمین ہونے کے باوجود ایک فیصلہ فرما رہا ہے تو یقیناً یہ فیصلہ پھر ظلم نہیں ہو سکتا، بالکل رحمت کے سائے میں ہے. اور حقیقتاً اس میں بہت زیادہ رحمت اور برکت ہے کہ اگر اس قسم کے احکام 1-2 دفعہ جاری کر دیے جائیں تو پورا معاشرہ اس قسم کے گناہوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی پرتشدد کارروائی نہیں ہے، یعنی اس کو بری کارروائی نہیں کہا جا سکتا. ایک جہت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بظاہر کچھ تشدد سا نظر آتا ہے، تو وہ حقیقی تشدد نہیں ہے، بلکہ ہمارا زاویہ نظر کا فرق ہے، ہماری سوچ کا فرق ہے، ہماری تھنکنگ کا فرق ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر نے دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بھئی کیوں کاٹی؟ بھی ناسور پیدا ہو گیا تھا، سانپ نے کاٹ لیا تھا مثال کے طور پہ، کہ نہ کاٹتے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا. کوئی بھی اس کو برا نہیں کہے گا، وہ کہے گا بہت اچھی بات، واقعی آپ نے ایک جان بچا لی، چلو پاؤں گئے کوئی بات نہیں، جان تو بچ گئی نا. تو اسی طریقے سے اگر ایک جان جا رہی ہے اور ایک مخصوص طریقے کے ذریعے جا رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورا معاشرہ محفوظ ہو رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے اور لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اب دوسرا جو تھا، یہ حمل کا معاملہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر خود عورت ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ حمل کا ثبوت نہیں دے سکتی، شوہر ہی انکار کر رہا ہے اور ثابت ہو جائے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی گواہ بھی آ جائیں اور حمل بھی ہے تو حمل سے بھی زنا کا ثبوت ہوتا ہے. تیسرا ہے اعتراف یا اقرار. اقرار کے لیے عند الاحناف یہ شرط ہے، اور یہ حدیث سے ہی لیتے ہیں، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. سرکار نے ان سے چہرہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے گھوم کر آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر چہرہ پھیرا، پھر تیسری طرف سے، پھر چوتھی طرف سے. 4 بار انہوں نے اقرار کیا، سرکار نے 4 بار چہرہ پھیر لیا. اور یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ایک شخص اقرار کرتا ہے اور پھر اقرار کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، چل پڑے یا کچھ کھا پی لے، تو ہم اس کو مجلس تبدیل ہونا کہتے ہیں. ایک مجلس کہلاتی ہے، ایک مجلس ایک ایسی حالت کا بیان ہے کہ جس حالت سے کسی دوسری حالت کی طرف انتقال نہ ہوا ہو. دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ کھا لیا، پی لیا، دنیاوی بات کر لی، بیٹھے تو کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے تو بیٹھ گئے یا لیٹ گئے یا نماز میں مشغول ہو گئے، تو یہ گویا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آ گئے.
اب اگر وہ دوبارہ اسی حالت کی طرف آتا ہے بالفرض، تو یہ درمیان میں چونکہ چیز آ گئی تو وہ پہلی مجلس نہیں کہلائے گی بلکہ یہ دوسری مجلس کہلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار چہرہ پھیرا اور وہ 4 بار گھوم کر آئے۔ اب اقرار، پھر اس کے بعد چلنا پایا گیا، پھر اقرار، پھر چلنا پایا گیا۔ تو نتیجہ پھر فقہا نے نکالا کہ جو شخص خود اپنی زبان سے اس گناہ کا اقرار کرے حاکم اسلام کے سامنے، اسے 4 بار اقرار کرنا پڑے گا اور 4 مختلف مجلسوں میں کرنا پڑے گا۔ چاہے تو وہ ایک ہی ٹائم میں 4 مجلسوں میں کرے، یا جیسے کر کے چلا گیا، اگلے دن آیا پھر اقرار کیا، پھر چلا گیا تیسرے دن آیا پھر اقرار کیا، پھر چلا گیا چوتھے دن آیا اقرار کیا، لیکن 4 دفعہ اقرار کرے گا 4 مختلف مجالس میں۔ اس کے بعد پھر قاضی جو ہے یہ حاکم اسلام ہے، وہ ضروری جرح کے بعد اس پر سزا کا اجرا کرے گا، سزا کو جاری کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرار سے بھی سزا ثابت ہوتی ہے، اور اقرار اگر کوئی شخص کر لے گا تو پھر حاکم اسلام پر لازم ہوگا کہ وہ تھوڑا سے کراس کوسچننگ کرے گا کہ واقعی اس کو زنا کی تعریف وغیرہ معلوم ہے کہ نہیں۔ پوچھیں گے بھی زنا کا تمہیں پتہ ہے؟ پہلے یہ پتہ کرے گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کے خاندان والوں سے پوچھے گا دماغ خراب تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، نشہ تو نہیں کیا ہوا۔ پھر اس سے زنا کی کیفیت پوچھیں گے تمہیں پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ وہ سب بتائے گا۔ تو تمام چیزیں جب متحقق ہو جائیں گی تب کہیں جا کر اس پر سزا جاری کی جائے گی۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رجم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اذا احسن من الرجال والنساء، جبکہ شادی شدہ ہو وہ مردوں یا عورتوں میں سے۔ تو یہ احسن احسان سے نکلا ہے، احسان کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ ہونا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن جو شادی شدہ ہم لفظ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ ہونا، یہ تو ایک ترجمہ ہم کر کے بتا رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جو محسن ہو، جو شخص محسن صاد سے، وہ گویا کہ اس پہ رجم کی سزا جاری ہوگی۔ اب اس محسن ہونے کی کچھ شرائط ہیں، یعنی یہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وہ شخص گویا کہ شرعی لحاظ سے وہ شادی شدہ کہلائے گا جس پر رجم جاری کیا جائے گا، رجم کی سزا جاری کی جائے گی۔ تو وہ دیکھیں سزا وہ بھی 7 ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ شخص عاقل ہو، عقل والا ہو، پاگل مجنون نہ ہو۔ نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ نمبر 3 آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر 4 مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ نمبر 5 اس کا نکاح صحیح ہوا ہو۔ نکاح صحیح کا مطلب مکمل اسلامی شرائط کے مطابق۔ اسلامی شرائط کیا ہیں کہ ایجاب و قبول مرضی سے ہوا ہو اور 2 گواہوں کی باقاعدہ موجودگی میں ہوا ہو۔ لہٰذا اگر یہ نکاح صحیح ہے تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ محسن ہے۔ اسی طرح خاوند و بیوی دونوں کا اس صفات پر ہونا یہ ضروری ہے کہ یہ تو ہم نے ایک شخص کے بارے میں کہا نا، اب اس کی مثلا یہ مرد ہے، اس نے کسی سے معاملہ کیا ہے، تو اس کی بیوی کے اندر بھی شرائط ہوں کہ وہ عاقلہ بھی ہو، بالغہ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اس کا اس شخص کے ساتھ نکاح صحیح بھی ہوا ہو۔ اگر بیوی کے اندر ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو یہ شخص محسن نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہ بالغ ہے، بیوی نابالغ ہے، جیسے بچی سے نکاح کر دیتے ہیں بسا اوقات، اب اس نے ارتکاب کیا تو اب یہ بچی کیا ہے، یہ تو نابالغہ ہے، بیوی کے اندر ایک شرط کم ہے لیکن یہ محسن نہیں کہلائے گا، اب یہ شادی شدہ گویا کہ نہیں ہے، اب کوڑے ہیں، رجم نہیں ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے 7ویں کہ نکاح کے بعد تعلق زوجین قائم ہو چکا ہو، یہ بھی ضروری ہے، تعلق زوجین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 7 شرطیں اگر جمع ہوں گی تب ایک شخص محسن کہلاتا ہے، یعنی شادی شدہ شرعی اعتبار سے کہلاتا ہے، وہ شادی شدہ کہ جس پر رجم کی سزا جاری کی جائے گی۔ تو اس لیے پہلے یہ دیکھیں گے یہ تمام شرائط اس شخص میں جمع ہیں تو پھر سزا جاری ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہاں تک کہ بیان سے آپ یہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے نتیجہ مرتب کیا ہوگا کہ کسی بھی حکم شرع کو جاری کرنا یہ عام انسان کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تحقیق چاہیے، بڑا علم چاہیے، زہد و تقوی پرہیزگاری چاہیے، بڑی احتیاطیں چاہیے۔ حاکم اسلام بھی اندھدھن کسی کو ایک دم سزا نہیں جاری کرے گا، کتنی اس کو شرائط دیکھنی پڑیں گی، کتنے چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ایک حد اور سزا جاری ہوتی ہے۔ تو اتنے محتاط انداز سے شریعت نے تحقیق کا حکم دیا اور شرائط اور کنڈیشنز لگا دی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ہر کام کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ پہلے 50 بار سوچنے کا حکم دیتا ہے، تحقیق کا حکم دیتا ہے
جب وہ بالکل تحقیق اپنے آخری درجے تک پہنچ جائے اور ایک شخص کا واقعی مجرم اور فاسق و فاجر ہونا ثابت ہو جائے، تب شریعت اس کو لائق سزا تصور کرتے ہوئے اس پر سزا کے اجرا کو جائز قرار دیتی ہے۔ آخری بات اور یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ پہلے بھی ایک دفعہ مسئلہ میں نے نکاح کے باب میں عرض کیا تھا، لیکن چونکہ اس کا تعلق کچھ زنا سے تھا اور تھوڑی سی وضاحت اس میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی کویسچنز اکثر کیے جاتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی شخص نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نہیں نکاح کرتی ہے مگر کسی زانی سے یا مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے اسے متقین پر، یا مومنین سے مراد متقین، جو گناہ میں مبتلا لوگ نہیں ہیں ان کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب اس آیت کے بارے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو اس کو خبر مانو، جیسے میں نے ترجمہ خبر کا کیا کہ خبر دینا مقصود ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ تم جانتے ہو، یا یہ بات جان لو کہ زانی زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے، اور زانی عورت زانی مرد سے یا مشرک سے نکاح کرتی ہے، یہ خبر دینا مقصود ہے۔ اور یا خبر دینا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک حکم کا بیان مقصود ہے۔ اگر حکم کا بیان مقصود ہو تو ترجمہ پھر خبر والا نہیں کریں گے بلکہ حکم والا کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے گویا کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، گویا اب حکم یہ بن جائے گا کہ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت کسی زانی مرد یا مشرک سے ہی نکاح کرے۔ مسلمانوں پہ یہ حرام ہے۔ تو دونوں جہتیں اگر اس کی دیکھی جائیں تو اس کا مفہوم نکالا جائے گا۔ اگر تو خبر دینا مقصود ہے تو پھر یہ عام اغلب کا بیان ہے۔ عام اغلب کا مطلب عام طور پہ غالب یہی چیز ہے، اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اکثر ایسا یہ ہوتا ہے کہ جو زانی لوگ ہوتے ہیں یہ فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، تو گویا کہ ایک عام حکم کا بیان مقصود ہے کہ جو ایسا کوئی گناہ میں مبتلا شخص ہے عموماً اپنے جیسے گناہ گار کو تلاش کرے گا اور اس کی خبر دینا مقصود ہے۔ اور اگر اس میں امر لے لیا جائے بالاختصار، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، کہ اگر امر مراد لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ واجب کر دیا گیا کہ زانی صرف زانیہ سے نکاح کرے، بلکہ یہ ایک اصلاح معاشرہ کے لیے یا معاشرے کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک مشورتاً یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ زانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس سے زنا کیا اس زانیہ سے ہی کرے، یا پھر کسی مشرکہ کو مسلمان کر کے کرے، کیونکہ مشرکہ سے نکاح تو حرام ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ وہ پھر کسی مشرکہ سے نکاح کرے، ایسی عورت سے کر لے کہ تاکہ کوئی شریف زادی عورت جو پاک باز ہے وہ اس کے نکاح میں آ کے اس کی وجہ سے وہ بھی بدنامی کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح زانیہ کے لیے مسئلہ بیان کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ زانی صرف زانیہ سے نکاح کرے، چنانچہ اگر وہ کسی غیر زانیہ سے نکاح کرے گا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، بلکہ تعویل یہی ہے اس میں۔ تو ان دو مفہوم کے تناظر میں اس آیت کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس گناہ سے متعلق سنا، احکام سماعت فرمائے، انہیں ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، علم اور معلومات میں اضافے کی غرض سے اس کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا